جی جوائن کیا ہے شوکت یوسف زئی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. شوکت صاحب پہلے تو السلام علیکم, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے یہ بتائیں کہ جو ایک کامن نالج دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس لیے یہ سب سیناریو ہمیں رات کو دیکھنے کے لیے ملا. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے انالائز کیا ہے, کیا وجوہات آپ کو لگ رہی ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو حکومت کا خوف ہے اور بزدلی ہے, ورنہ جیسے کوئی شادی کر رہی ہے کہ شادی حال میں ہم جلسہ کر رہے ہیں کہ بھائی جی اتنا ٹائم ہے اور کیا اس سے پہلے جلسے وقت پہ ختم ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ تو تب بھی یہ چیز ممکن ہو جاتی ہے اگر یہ کنٹینر نہ لگاتے, اور اگر کنٹینر لگانا تھا لوگوں کو روکنا تھا پھر این او سی کیوں دی تھی؟ اگر آپ نے شہر سے 40 کلومیٹر دور ایک بیابان میں جلسہ کرنا تھا تو پھر تو کھلا تو چھوڑ دیتے نا, لوگوں کو آنے دیتے. اس کے باوجود لوگ پہنچے. ان کو جو سب سے بڑا خوف لگا ہے وہ یہ کہ بزرگ بھی آئے, بچے بھی آئے, خواتین بھی آئی اور پیدل ہو کر آئی. میں خود تقریباً 1.25 گھنٹے تک پیدل چل کے پہنچا تھا. تو اس سے اندازہ کریں کہ حکومت کتنی بکلا گئی ہے. یہ ان کی بکلاہٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جسے یہ قانون سازیاں کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کو باہر کر رہی ہیں اس سے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا پریشر ڈالیں گے اتنا ان کو نقصان ہوگا. اور پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کی. اگر یہ علی امین گنڈاپور صاحب یا نہیں, کسی آپ نے کی قانون تقریر سازی کی بات بات کی, کیا جوڈیشل پیکیج لے کر آ رہے ہیں نا, جوڈیشل ریفارمز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر کیا تحفظات ہیں آپ کو قانونی جو قانون سازی ہو رہی ہے؟ میں تحفظات یہ کہ ہمیں تحفظات دیکھیں, آپ عجیب بات کر رہے ہیں, جو بھی قانون سازی کریں حکومت کا حق ہوتا ہے, لیکن کیا یہ اپوزیشن کو دبا کے آپ قانون سازی کریں گے؟ اپوزیشن کو آؤٹ کر کے آپ قانون سازی کریں گے؟ نہیں, آپ قانون سازی سے جوڑ رہے ہیں نا, یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کون سی قانون سازی ایسی اس پر آپ کو تحفظات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر آپ ایک چیف جسٹس کو لانے کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی 3 سال بڑھا دیں, اضافہ کر دیں, تو یہ جو باقی ججز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کیا یہ جو اس لائن میں کھڑے ہیں کہ جی اس کے بعد ہماری باری ہے, تو کتنے چیف جسٹس جو ہے وہ متاثر ہو جائیں, کتنے ججز متاثر ہو جائیں گے؟ یہ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے. ہم اس میں نہیں ہے اس وقت کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے. ہماری مرضی ہے, یہی تو پارلیمنٹ کا حسن ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ ہر صورت میں یہ کرنا چاہتی ہے, اس لیے کہ وہ کسی کو رکھنا چاہتی ہے, اس رکھنے کے لیے اس طرح کی قانون سازیاں کر رہی ہے. اور میرے خیال سے ایک چیز میں بتاؤں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی حکومت میں رہیں گے, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو قانون یہ بنا رہے ہیں بعض چیزیں اتنی خطرناک ڈال رہے ہیں اس میں, تو کل یہ اپوزیشن میں ہوں گے تو اس کا مطلب نہ یہ جلسہ کر سکیں گے کیونکہ ساری زندگی اپوزیشن میں رہیں گے. اب یہ دوبارہ تو نہیں آ سکتے. یہ تو جن کی وجہ سے آئے ہیں وہ بھی زیادہ دیر اچھا تک شوکت نہیں صاحب رہ دیکھیں, سکتے. یہ جو آپ نے جوڈیشل, یہ جو آپ نے بات کی ہے, بنا جو آپ نے بات کی ہے کہ چیف جسٹس اور یہ آنے والے چیف جسٹس, دیکھیں یہی بات آپ کے جلسے میں بھی علی امین گنڈاپور نے کی اور انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا. تو دیکھیں جن عدالتوں سے آپ کو ریلیف بھی چاہیے انہی عدالتوں پر آپ یا تو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, مطلب کیا یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان سے ہی تو ریلیف آپ کو ملنا ہے اور ملتا آیا ہے, تو یہ کیسے ہوگا معاملہ, کس طریقے سے چلے گا پھر؟ دیکھیں, عدالتوں پہ ہم عدم اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ تو آپ کو اخلاقی طور پہ یہ حق تو تمام شہریوں کو حاصل ہے کہ جس جج کے پاس آپ جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ وہ جانبدار ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جانبدار ہیں, آپ میرا کیس نہ دیکھیں. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر یہ پریکٹس ہوتا ہے. تو آپ چیف جسٹس اور صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جانبدار فیصلے کر رہے ہیں, آپ کے حق میں فیصلے نہیں دے رہے ہیں وہ؟ نہیں, میں فیصلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں کسی جج کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ترمیم کے اوپر آئے نا آپ, میں ترمیم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. بالکل. اچھا صحیح. شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی علی گنڈاپور سے کوئی بات ہوئی ہے فون پہ, وہ کہاں ہیں ابھی, کچھ آپ کو اپڈیٹ ہے ان کی؟ جی میری بات تو نہیں ہوئی ہے, لیکن جو ذرائع ہیں ہمارے ان سے میری بات ہوئی ہے اور وہ پہنچ چکے ہیں, سیم ہاؤس پہنچ چکے ہیں پشاور, تقریباً کوئی 5 ساڑھے 5 بجے کے ٹائم پہ.
اور میں نے کال کی لیکن ان کا نمبر آف آ رہا ہے، اور پہنچ چکے ہیں، خیریت سے ہیں، یہ مجھے میں آپ کو یہ کنفرم کرتا ہوں۔ اچھا شوکت صاحب دیکھیں، ہر چیز کا ایک ریئیکشن، ظاہر ہے ایکشن ریئیکشن ہوتا ہے، ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ یہ معاملات رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں وہ ڈیموکریسی کی جو آئیڈیل سٹیٹ ہے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، تو یہ جو جلسہ ہے اس کا ریئیکشن بھی کسی صورت کسی طور نکلے گا، اور وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو گرفتاریاں وغیرہ۔ مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی، انہوں نے ڈی جی ISPR کو بھی کہہ دیا، انہوں نے میڈیا کو بھی نہیں بخشا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے میں خود چھڑا کے لے جائیں گے عمران خان کو۔ تو یہ ایگریشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹھیک ہے آپ کے لیے، جبکہ معاملات مذاکرات کی طرف جانے چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو حکومت کی منافقت سامنے آ رہی ہے کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، معیشت کی تباہی کی بات کرتے ہیں کہ جی معیشت درست کرنا ہے، لیکن جو ان کے ایکشن سے ظاہر ہو رہا ہے وہ صرف PTI سے خائف ہے، وہ PTI کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کی، اس میں جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کسی نے اس طرح کی سپیچ نہیں کی ہے؟ خواجہ آصف کیا کہتا رہا ہے؟ ابھی تک دیکھیں بہت سارے نواز شریف کی سپیچز آپ اٹھا کے دیکھیں، لیکن جس پہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا تھا لیکن نہیں لگایا گیا نا۔ تو یہ دیکھیں ہر دور کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بیرسٹر گوہر نے کون سی غلط تقریر کی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یا جو اور لوگ جو پارلیمنٹ سے نکلے ہیں، جو بھی پارلیمنٹ کے اندر ممبران بیٹھے، شوکت صاحب یہی پارٹی پالیسی، بالکل تقریر کس کی پارٹی پالیسی ہے؟ بالکل جو بھی ان کی تقریر ہوئی، کیا یہ ریپرزینٹ کرتی ہے پارٹی پالیسی کو، یا بیرسٹر گوہر کی تقریر پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ؟ یہ تو دیکھیں، یہ اگر پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں آپ، تو یہ پھر آپ عمر ایوب صاحب سے پوچھ لیں اور گوہر صاحب سے پوچھ لیں، لیکن اگر پارٹی پالیسی ہوتی تو پھر تو گوہر بھی اس طرح بولتا، وہ بھی بولتا۔ لیکن دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب آپ بہت زیادہ کسی کو دیوار سے لگائیں گے نا تو پھر وہاں ضرور اس کے دل سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ اور میں کل میں سوچتا رہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب اتنے اس میں کیوں چلے گئے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 3 بجے صوابی سے روانہ ہوئے، اور 3 بجے یہ خیال تھا کہ 20-25 منٹ کا راستہ ہے سامنے، صرف اٹک پل کراس کرنا تھا نا، تو وہ پہنچے 3 بجے روانہ ہوئے اور 8 بجے پہنچے، جبکہ جلسہ 7 بجے آپ نے کہا ختم کر دیں۔ تو جب 8 بجے پہنچے، ظاہر ہے پھر دیر تو ہونی تھی۔ کیوں دیر ہوئی؟ کہ جی جگہ جگہ کنٹینر کھڑے کیے تھے۔ بالکل تو مجھے بتایا جائے کہ کنٹینر کیوں کھڑے کیے تھے؟ آپ نے تو NOC دی تھی، پھر آپ نے DC نے اعلان کیا کہ یہاں کوئی پانی سرو نہیں کرے گا، یہاں کوئی کھانا پینے کی چیزیں نہیں لائے گا، دکانیں بند کرا دی۔ یہ کوئی کربلا تھا؟ مطلب یہ کہ ہم کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ اچھا ہم شوکت کیا صاحب پاکستانی نہیں؟ یہ بتائیے کہ اب لاہور میں جو جلسے کی خبر ہے، اور لاہور میں جو پلاننگ ہو رہی ہے جلسے کی 22 سپٹمبر کو، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس پورے سیناریو کے بعد لاہور کا جلسہ ہوگا، اور اس کی کیا فورسائٹ آپ رکھتے ہیں؟ پنجاب کی نون لیگ کی تو یہ آ رہی ہے کہ آپ کراس کر کے دکھائیں ذرا، پھر آپ کو پتہ چلے گا، ادھر بھی بلاکیجز اور وہ سب بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہی تو میں یہی میرے خیال سے اگر آپ بھی ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ دھمکی کیوں دی ہے کہ آپ کراس کر کے دکھائیں، کیوں ہم کوئی باہر سے لوگ آئیں، کوئی ویزا لے کے ہم آئیں گے؟ دیکھیے یہ ہمارا ایک جیسا ملک ہے۔ اگر نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، دیگر لوگ اگر KP میں آ کے جلسہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، تو کیا ہم پنجاب میں نہیں کر سکتے؟ کیا پنجاب ہمارا صوبہ نہیں؟ اچھا بس یہی بتا دیجیے، پورے ملک میں آپ نکلنے جا رہے ہیں؟ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں آپ ایک دن نکلنے جا رہے ہیں، کوئی ایسا پلان ہے 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں؟ ابھی تو یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ہماری پارٹی کی رات کو میٹنگ ہوئی ہے بہت دیر تک، 2:30 بجے تک، تو میں انتظار کرتا رہا۔ اور بانی PTI کو چھڑوا لیں گے 2 ہفتے میں اگر عدالتوں سے نہیں وہ چھوٹتے تو؟ یا دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل غلط ہیں کہ ہم جا کے حملہ کرنے والے ہیں، ہم قانون بالادستی چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور سیاسی باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئینی راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بالکل بہترین ہو گیا شوکت صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا موقف ہمیں پیش کیا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔